بنیادی حقوق انسانیت، یہ وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو محض انسان ہونے کی حیثیت سے بلا تفریق جنس، رنگ، نسل، مذہب، وطن، قومیت یکساں طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی مملکت ہر فرد معاشرہ کو ان حقوق کی ضمانت دیتی ہے، اور اگر وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے سے قاصر رہ جائے تو افراد معاشرہ ان حقوق کو عدالت کے ذریعے بطور اپنے حق کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حقوق نمایاں طور پر حسب ذیل ہیں۔ پہلا، ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں عزت کا مستحق ہے، لہذا پیدائش کی نسبت سے انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورت نمبر 17 آیت نمبر 70۔ ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب التکریم بنایا ہے، خدا کا ارشاد ہے۔ دوسری بات، معاشرے میں مدارج کا معیار جوہر ذاتی اور سیرت و کردار ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورت نمبر 46 آیت نمبر 19۔ ہر ایک کے مدارج اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوں گے۔ تیسری بات، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہو سکتا۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 78 کا یہ ٹکڑا ہے۔ مفہوم یہ ہے، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے کتاب یعنی ضابطۂ قوانین، حکومت یعنی انتظامی امور کی کار فرمائی، اور نبوت بھی کیوں نہ ملی ہو کہ وہ لوگوں سے کہے کہ وہ اللہ کے نہیں بلکہ اس کے محکوم بن جائیں۔ محکومی صرف خدا کے احکام کی ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل امور مملکت کے عنوان میں گزر چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا تو وہ دوسرے انسان کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے غلامی کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ چوتھی بات، کوئی کسی کی محنت کو سلب نہیں کر سکے گا، ہر کام کرنے والا اپنے کام کا پورا پورا معاوضہ پائے گا۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، سورت نمبر 39 آیت نمبر 70 کا یہ ٹکڑا، جس کا مفہوم ہے ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا معاوضہ ملے گا۔ معاوضہ کے معنی اجرت، ویجز نہیں۔ اجرتوں کا تصور تو نظام سرمایہ داری کا پیدا کردہ ہے، جس کی قرآن نے جڑ کاٹ دی ہے۔ اس سے مراد اس کی ضروریات زندگی کا پورا کیا جانا ہے۔ اس کی محنت کے ماحصل میں سے جو کچھ اس کی ضروریات سے زائد ہوگا وہ اسے بطیہ بخاطر دوسرے ضرورت مندوں کے لیے دے دے گا۔ مثلا ایک کسان اگر اپنی محنت سے سال بھر میں 100 من غلہ پیدا کرتا ہے تو وہ غلہ بے شک اسی کا ہے، اسے اس سے زبردستی کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے ایمان کی روح سے اس میں سے بقدر اپنی ضروریات کے لے کر باقی سب دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دے گا۔ جو معاشرہ مومنین پر مشتمل ہوگا اس میں ایسا ہی ہوگا۔ بالفاظ دیگر، اسلامی مملکت میں معاشی نظام اسی قسم کا ہوگا۔ تفصیل معاشیات سے متعلق عنوان میں آ چکی ہے۔ نمبر 5، ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورت نمبر 16 آیت نمبر 90۔ عدل کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل متعلقہ عنوان میں آ چکی ہے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل ہوگا۔ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، سورت نمبر 5 آیت نمبر 8۔ مفہوم، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 2 میں بھی کہا گیا ہمیشہ عدل کرو اور دوست دشمن ہر ایک سے عدل کرو۔ یہ روش تمہیں اس معیار زندگی کے نزدیک تک لے آئے گی جس تک تمہیں خدا لانا چاہتا ہے۔ نمبر 6، عدل ہی نہیں بلکہ جس شخص میں کوئی ایسی کمی آ جائے جس کا وہ خود ذمہ دار نہ ہو، اس کی اس کمی کا پورا کرنا بھی، اسے احسان کہتے ہیں، جیسا کہ سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 90 میں بتایا گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورت نمبر 70 آیت نمبر 24۔
یعنی جو کسی طرح بھی ذی احتیاج ہو یا کام کرنے قابل نہ رہے، معاشرے کی دولت میں اس کا حصہ بطور حق کے ہے۔ نمبر 7، حق رزق، یعنی تمام افراد کی بنیادی ضروریات زندگی کا مہیا کرنا اس نظام معاشرہ کے ذمے ہے جو خدا کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرے گا، نحن نرزقكم وإياهم، سورت نمبر 6 آیت نمبر 152، ہم تمہاری ضروریات زندگی کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کی ضروریات کے بھی۔ نمبر 8، جان کی حفاظت، بجز ایسی صورت میں جس کی تصریح قرآن نے کر دی ہو، جیسا کہ سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 152 میں ہے۔ اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ نمبر 9، مال کی حفاظت، یعنی ہر وہ شے جسے قانون کی روح سے کسی کی ملک قرار دے دیا گیا ہو، اس کی حفاظت، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں تفصیل اس کی حفاظت مال کے عنوان میں گزر چکی ہے۔ نمبر 10، سکونت کی حفاظت، سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں اور بستیوں سے نکال دینا جرم ہے، سورت نمبر 2 آیت نمبر 85۔ 11ویں بات، عصمت کی حفاظت، جیسا کہ سورت نمبر 24 آیت نمبر 2 میں کہا گیا، تفصیل زنا کے عنوان میں آ چکی ہے۔ 12، حسن ذوق کا حق، یعنی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ذوق جمالیات کی تسکین کا حق۔ قرآن حکیم نے نہایت تحدی سے کہا ہے کہ قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق، سورت نمبر 7 آیت نمبر 32، اے رسول ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو سامان آرائش و زیبائش یعنی زیب و زینت اور خوشگوار اشیاء خور و نوش کو جنہیں خدا نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے حرام قرار دے دے۔ نیز دیکھیے سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 26 اور سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 31۔ قرآن کریم نے جنت کی زندگی کو تمثیلی زندگی، آئیڈیل لائف قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس میں سامان زیبائش و آرائش کی کس قدر تفصیل دی گئی ہے۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، سورت 76 آیت 12 سے 16 و دیگر آیات۔ مفہوم یہ ہے، یہ جنتی زندگی ان کے استقلال و استقامت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں وہ بڑی آسائش و توانائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، شادابیوں کے باغات اور حرارت بخش و حریت افزا فضائیں۔ اس میں وہ اقتدار و اختیار کی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی، ہمیشہ بہار کا موسم رہے گا۔ چاروں طرف سے گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوں گی۔ سامان زیست و راحت کی کوئی شے ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوگی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں جاں کا مشقتیں نہیں اٹھانا پڑیں گی، بلکہ وہ خود ان کی طرف جھک کر آ جائیں گی۔ چاندی کے برتنوں میں کھانے، بلوری آب خوروں میں مشروبات، یہ سب ان کے گرد گردش کریں گے۔ خود چاندی کی چمک بلور جیسی ہوگی، اور یہ سب برتن اور آب خورے ٹھیک ٹھیک اندازے اور پیمانے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے۔ واضح رہے کہ اسلامی نظام میں یہ تمام اشیاء ہر ایک کو حاصل ہوں گی، کسی ایک طبقے کو نہیں۔ جنت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں امیروں اور غریبوں کے الگ الگ طبقات ہوں گے۔ 13ویں بات، مذہبی آزادی کا حق، یعنی اس بات کا حق کہ انسان جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے اور جسے جی چاہے چھوڑ دے۔ لا اکراہ فی الدین، سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 256، اور اس مضمون کی دیگر متعدد آیات قرآن میں موجود ہیں۔ تفصیل اس کی امور مملکت کے ذیلی عنوان غیر مسلموں کی پوزیشن میں گزر چکی ہے۔ ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت بھی ان کا بنیادی حق ہے۔ سورہ حج میں ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. آیت نمبر 22 سورت نمبر 40. اور اگر اللہ اس کا انتظام نہ کرتا کہ ایک گروہ کی روک تھام دوسرے گروہ کے ذریعے ہو سکے، اور وہ سرکش لوگوں کو بدلگام چھوڑ دیتا کہ جو جی میں آئے کرتے چلے جائیں، تو اور چیزیں تو ایک طرف، کسی قوم کی عبادت گاہ تک بھی دنیا میں محفوظ نہ رہتی. خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے معبد، مساجد جن میں خدا کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے. واضح رہے کہ قرآن کریم کی روح سے مرتد اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لینے کی کوئی سزا نہیں. جب آزادی مذہب اس کا بنیادی اصول ہے تو تبدیلی مذہب کی سزا کیسی؟ 14. مظلوم کو فریاد کا حق قرآن کریم میں ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سورت نمبر 4 آیت نمبر 148. یعنی اللہ کسی بری بات کی تشہیر پسند نہیں کرتا بجز مظلوم کے، جسے اس کا حق حاصل ہے کہ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی فریاد کرے. 15. اس بات کا حق کہ کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری کو نہیں اٹھائے گا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. سورت نمبر 6 آیت نمبر 165. جو کرے گا وہی بھرے گا، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کا بنیادی اصول ہے. ان کے علاوہ کچھ ایسے حقوق ہیں جو قانون کے دائرے کے اندر آتے ہیں. ان کا ذکر متعلقہ عنوانوں میں آ چکا ہے. ان حقوق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسا قانون جو ان حقوق کو سلب کرتا ہو خلاف قرآن ہوگا. نیز اگر کوئی نظام معاشرہ ان حقوق کو پورا نہیں کرتا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکے گی. تفصیل کے لیے دیکھیے میرے مجموعہ مضامین بہار نو میں انسانی حقوق سے متعلق عنوان.